تو جو امت دین سے اتنی دور تھی اس کو ناموس کا مسئلہ کیا سمجھ میں آتا، اس کو عزت کا مسئلہ کیا؟ ان کی اپنی خرمستیاں تھیں، ان کی اپنی عیاشیاں تھیں، ان کو سستا انٹرنیٹ مل رہا ہے، ان سب کے ہاتھوں میں اینڈرائڈ موبائل فون موجود ہے، ان کو رات کے اندھیرے میں خلوتیں اور گناہوں بھری تنہائیاں ملی ہوئی ہیں۔ کون دین کی طرف آتا جناب؟ کون مسجد کی طرف آتا؟ کون اللہ رسول کی طرف آتا؟ اور پھر اس سے بڑھ کر جائیے تو کون عزت رسول میں مرنے کی بات کرتا؟ کون نبی کے نام پر جان دینے کی بات کرتا؟ جو قوم فجر کی نماز میں نیند قربان نہ کرے وہ رسول اللہ کے نام پر مرنے کو کیسے تیار ہو؟ وہ عزت رسول پر کٹنے کو کیسے تیار ہو؟ کیسے مان لیا جائے جو رسول کے نام پر داڑھی رکھنے کو تیار نہیں ہوتی؟ اس سے کہا جائے آؤ حضور کے گستاخوں کو جواب دینا ہے، رسول اللہ کے خاکے چھپے ہیں، آؤ میدان عمل میں نکلو۔ کون نکل سکتا تھا؟ یہ قوم بالکل مردہ ہوتی چلی جا رہی تھی۔ آخری اور شدید حملہ جو رسول خدا کے دشمنوں نے مسلمانوں پر کیا، بالخصوص اہل پاکستان پر کیا، وہ 2006 میں تھا جب ڈنمارک میں حضور کے خاکے چھپے تھے۔ کسی کو نہیں معلوم تھا، مخالفین جانتے تھے کہ بس اب مسلمانوں کو پسپا کرنے میں زیادہ وقت باقی نہیں ہے، کہ اتنے میں اللہ رب العالمین نے 2009 میں ایک سانحہ پیش آیا، 2009 میں ایک حادثہ پیش آیا۔ ایک زبردست عالم دین، ایک بہترین مقرر، ایک بہترین قاری، ایک بہترین حافظ، مدرسے میں پڑھانے والا، لوگوں کو دین کی طرف بلانے والا، مقرر خطیب، جیسے آج خطیب اسٹیجوں پہ تقریریں کرتے ہیں، ایسے ہی خطیب 2009 میں سانحہ پیش آیا۔ اس خطیب کی گاڑی کو ایکسیڈنٹ ہوا، حادثہ پیش آیا، سر میں اور ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ آئی ہے اور نیچے کا پورا بدن مفلوج ہو گیا۔ وہ خطیب، وہ عالم دین پیرالائز ہو گیا۔ اب وہ خود اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے سمجھا بس اب زندگی ختم ہو گئی۔ 2008 میں والد صاحب چلے گئے، 2010 میں والدہ چلی گئی، 2009 میں یہ حادثہ ہو گیا، زندگی ختم ہو گئی۔ اب تو بندہ کہیں جو بندہ پیروں پر چلنا پھرنا آنا جانا کرے، وہ بندہ بالکل مفلوج ہو جائے، پیرالائز ہو جائے، تو اس کو زندگی ختم ہی ہو گئی، وہ تو بالکل اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، ہمارا ماننا یہی ہے کہ وہی جو چناؤ ہوتا ہے نا، وہ بارگاہ خداوندی سے ہوتا ہے۔ وہاں پر نہ پولیس والے دیکھے جاتے ہیں، نہ علاقے میں کوئی عام اور سادہ بندہ دیکھا جاتا ہے، وہاں نہ خطیب دیکھے جاتے ہیں، نہ بڑے بڑے پیر، بڑی بڑی گدیوں کے پیر دیکھے جاتے ہیں۔ ایک ویل چیئر پہ بیٹھنے والا معذور شخص جو خود اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا تھا، 2015 میں ایک انقلاب بن کر کے ابھرا۔ دنیا حیران رہ گئی، کوئی سمجھ ہی نہ پایا کہ یہ ہوا کیا ہے، یہ کیسے ہوا۔ ہمارا مخالف اپنی خوشیاں منانے کے قریب تھا، ہمارا مخالف آخری حملہ کر کے مسلمانوں کو سب ہستی سے مٹانے کے قریب تھا کہ اب مسلمان اپنے نبی کی عزت کے معاملے میں نہیں بولے گا۔ ہم نے ان کو دنیا کی رنگینیوں میں لگا کے باندھ کر دیا ہے، ہم نے انہیں دنیا کی خرمستیوں میں مگن کر دیا ہے، لیکن وہ رب بڑا غیرت مند ہے، وہ رب اپنے محبوب کے معاملے میں بڑا غیرت مند۔ اس نے ایک ایسے بزرگ عالم دین کا چناؤ کیا جو 2015 میں ابھر کر کے سامنے آیا، اور 2015 سے لے کر 2020 تک صرف 5 سال کا عرصہ، وہ ویل چیئر پہ بیٹھنے والا معذور بابا جس نے خود اپنی زندگی سے مایوسی ظاہر کر دی تھی، پتہ نہیں کب کس بات پر اللہ کی بارگاہ سے چناؤ ہوا، اور آج اس بابے کو دنیا امیر المجاہدین، فنا فی خاتم النبیین، علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے۔ وہ خود ویل چیئر پہ بیٹھا تھا، پوری امت کو کھڑا کر کے، وہ خود چل نہیں پاتا تھا۔ وہ جو نوجوان دنیا کی رنگینیوں میں مست تھے، وہ جو نوجوان دنیا کی خرمستیوں میں مگن تھے، وہ جو نوجوان دنیا کی آسائشوں میں گم ہو چکے تھے، جن کو نماز تک نہیں سمجھ آتی تھی، جن کو داڑھی سمجھ میں نہیں آتی تھی، انہیں رسول کے نام پر ایسا کھڑا کیا، حضور کی عزت میں ایسا کھڑا کیا۔ کوئی تصور کر سکتا تھا کہ جو نماز فجر میں اٹھنے کو پسند نہ کرے، اس سخت سردی میں فیض آباد کی ہواؤں میں قمیضیں اتار کے کہیں یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پر سر کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں۔ فکر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کو ایسا پروان چڑھایا کہ میرا امام کہتا ہے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں کے قربان گیا۔